بڑے بزرگوں سے جو کچھ آپ نے بچپن سے سن رکھا ہے سب کچھ ہی غلط نہیں ہے، کچھ ٹھیک بھی ہے۔ ظاہر ہے ان کو ہر بات ہی تو غلط نہیں بتائی گئی تھی، صحیح باتیں بھی بتائی گئی تھی۔ تو انہی صحیح باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ پیٹ کے بل سونا گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے اصحاب صفہ میں سے، سیدنا قیس غفاری، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، پیٹ کے بل میرے سینے میں تکلیف تھی تو اس کی وجہ سے میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، تو ایک شخص آیا اور اس نے میرے پاؤں پہ آ کے اپنے پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر ماری متوجہ کرنے کے لیے، اور کہا کہ پیٹ کے بل مت لیٹو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ تو اس سے جو لیٹا ہوا شخص ہے اس کو اٹھانے کا طریقہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ اس کے پاؤں پہ پاؤں، ویسے بھی کوئی سویا ہوا شخص زمین پہ سویا اور آپ آ کے، یہ نہیں ہے کہ اس کے پاؤں کو یوں ہلائیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ پاؤں سے زور سے بھی نہیں مارنا، یہ نہ ہو کہ اکرام مسلم کر دے آپ کا اٹھتے ہی، آرام سے اسے پاؤں ہلائیں اور اس کو یوں اٹھائیں۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے، اس میں تو الفاظ ہے نافرمانی۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے اپنے پاؤں سے میرے پاؤں پہ ہلکی سی ٹھوکر لگائی اور مجھے کہا کہ اٹھ جاؤ، یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ تو ان دونوں حدیث سے پتہ چلا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ جہنمیوں کا طریقہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ انہیں اوندھا منہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس اعتبار سے بھی ہے کہ جہنمیوں کو جب یعنی جہنم میں مار پیٹ کی جائے گی تو جس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ تھانے میں بھی الٹا لٹا کے پیٹ کے بل ان کی پٹائی کرتے ہیں، تو جہنمیوں کو بھی الٹا پیٹ کے بل لٹا کے ان کی پٹائی کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شخص زمین پہ ایسا چت نہ لیٹے کہ اس نے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ رکھی ہوئی ہو۔ حالانکہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے لیٹ جاتے ہیں کہ سیدھا لیٹے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، ریلیکس ہو جاتا ہے نا بندہ تھوڑا سا۔ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اس طرح لیٹنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اگلے دن بھی ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے مشکات میں بھی حدیث پڑھ لی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا یہ حدیث جو ہے یہ منسوخ ہے یا کسی اسپیسیفک کنڈیشن کے لیے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اس حال میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے چت لیٹے ہوئے تھے اور اپنی دائیں ٹانگ اپنی بائیں ٹانگ کے اوپر یوں رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، امام مسلم نے بڑی پیاری ترتیب لگائی ہے، یہ جو منع فرمانے والی حدیث ہے نا وہ پہلے لے کے آئے ہیں، اور پھر خود جو حضور کا عمل یہی والا تھا وہ حدیث بعد میں لے کے آئے ہیں تاکہ ناسخ و منسوخ پتہ چل دے۔ دوسرا، یہ منسوخ اگر نہ بھی ہو نا، ایک اسپیسیفک کنڈیشن کے بارے میں ہے، وہ مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر جس میں منع کیا گیا ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہے نا تو وہ احتبا کی حالت میں نہ بیٹھے گوٹھ مار کے، یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں اس کو گھٹنوں کو پکڑ لینا، تو ایک کپڑے میں اس کا ستر کھلنے کا اندیشہ ہے، اور نہ وہ اس حالت میں زمین پہ اس طرح لیٹے کہ وہ ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھے۔ اگر آپ نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں کہ جو ایک چادر میں آپ لپٹے ہوئے ہیں تو اس میں آپ جب یوں کریں گے تو آپ کی بے پردگی ہونے کے چانس ہیں۔ پینٹ میں یا ٹراؤزر میں یا شلوار میں اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے تو اس کی بے پردگی کے چانس نہیں ہوں گے۔ تو یہ اسپیسیفکلی اس چیز کے بارے میں ہے، آپ دیکھیں اس لیول تک ڈیٹیل چیزیں بتائی گئی ہیں۔